ظالم بتا کیا تو نے بگاڑا حسین کا، ظالم بتا کیا تو نے بگاڑا حسین کا، اب بھی ہے کائنات پہ قبضہ حسین کا۔ ظالم بتا کیا تو نے بگاڑا حسین کا، اب بھی ہے کائنات پہ قبضہ حسین کا۔ کرب و بلا سے ہر نبی روتا ہوا گیا، کرب و بلا سے ہر نبی روتا ہوا گیا، ہنستا ہوا ملا وہیں بچہ حسین کا۔ کرب و بلا سے ہر نبی روتا ہوا گیا، کرب و بلا سے ہر نبی روتا ہوا گیا، ہنستا ہوا ملا وہیں بچہ حسین کا۔ ظالم بتا کہ تو نے بگاڑا حسین کا، اب بھی ہے کائنات پہ قبضہ حسین کا۔ کرب و بلا سے ہر نبی روتا ہوا گیا، ہنستا ہوا ملا وہیں بچہ حسین کا۔ کہ شام و سحر جو رویا ہے وہ مسکرائے گا، شام و سحر جو رویا ہے وہ مسکرائے گا، مختار لے کے آئے ہیں بدلہ حسین کا۔ شام و سحر جو رویا ہے وہ مسکرائے گا، مختار لے کے آئے ہیں بدلہ حسین کا۔ ذرا جکارے سے ایک مصرع تھا کہ ایک دن بنایا شہر زمانہ سے، تھوڑی سی کوشش کی ہے لیکن ایک مطلب چار پانچ شعر بطور سنا کہ مدرک تو حسرتوں کا علاقہ سمیٹ کے، مدرک تو حسرتوں کا علاقہ سمیٹ کے، آجا در حسین سے لے جا سمیٹ کے۔ مدرک تو حسرتوں کا علاقہ سمیٹ کے، مدرک تو حسرتوں کا علاقہ سمیٹ کے، آجا در حسین سے لے جا سمیٹ کے، آجا در حسین سے لے جا سمیٹ کے۔ دیکھیں بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب سامنے استاد بیٹھا ہو، جب کچھ آئے کرنے استاد دیکھے گا بطور اس کا سب سے آسان ٹائم ہوتا ہے وہ عباس کے بعد مدرک تو حسرتوں کا علاقہ سمیٹ کے، آجا در حسین سے لے جا سمیٹ کے۔ یوسف نبی ہے کیسے بہک جائیں گے بھلا، یوسف نبی ہے کیسے بہک جائیں گے بھلا، رکھ اپنی خواہشوں کو زلیخا سمیٹ کے۔ یوسف نبی ہے کیسے بہک جائیں گے بھلا، رکھ اپنی خواہشوں کو زلیخا سمیٹ کے۔ میدان میں حبیب کا وار دیکھنا، میدان میں حبیب کا وار دیکھنا، یہ ہو گئے جوان بڑھاپا سمیٹ کے۔ میدان میں حبیب کا وار دیکھنا، یہ ہو گئے جوان بڑھاپا سمیٹ کے۔ کہ میں پڑھ رہا ہوں شعر تو سنتی ہیں فاطمہ، میں پڑھ رہا ہوں شعر، میں پڑھ رہا ہوں شعر تو سنتی ہیں فاطمہ، مالک نے مجھ کو دے دیا کیا کیا سمیٹ کے۔ مجھ کو دے دیا کیا کیا سمیٹ کے، مطلب تو حسرتوں کا علاقہ سمیٹ کے، آجا در حسین سے لے جا سمیٹ کے۔ یوسف نبی ہے کیسے بہک جائیں گے بھلا، رکھ اپنی خواہشوں کو زلیخا سمیٹ کے۔ میں پڑھ رہا ہوں شعر تو سنتی ہے فاطمہ، مالک نے مجھ کو دے دیا کیا کیا سمیٹ کے۔ تھوڑی سی چاند تاروں کی بڑھ جائے روشنی، تھوڑی سی چاند تاروں کی بڑھ جائے روشنی، دے دو اے جون اپنا پسینہ سمیٹ کے۔ عباس کا یہ روزہ ہے اتنا خیال ہو، عباس کا یہ روزہ ہے اتنا خیال ہو، اترے یہاں سے پر کو فرشتہ سمیٹ کے۔ عباس کا یہ روزہ ہے اتنا خیال ہو، اترے یہاں سے پر کو فرشتہ سمیٹ کے۔ دانش ردیف اس کی بہت سخت تھی مگر مولا نے مجھ کو بخشا قصیدہ سمیٹ کے، مولا نے مجھ کو بخشا قصیدہ سمیٹ کے۔ آئیے حضرات اسی مصروں کے سائے میں شاعر شیر خار کربلا استاد محترم جناب فخری جعفری میرٹی کے ساتھ کی خدمت میں ہم التماس کرتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے ملکی کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کا استقبال ایک مرتبہ کو شعر سے اپنے حصے میں ثواب کا آغاز کرتا ہوں، ایک درود آپ حضرات اس سے پیچھے بھی ہے ایک حملہ اگر یہاں سے کام نہ
एक दुरूद और पढ़ते बाबा। मतलब गुजारिश करता हूँ जुरते है दर करार का पैकर अपार, जुरते है दर करार, बहुत लोगों के लिए नए हो सकते हैं जुरते ऐसे लोग की हैं जो जबान से निकलते हैं कैसे जुरते है दर करार का पैकर अपार, सारी दुनिया ने कहा सानी है जुरते है दर करार का पैकर अपार, सारी दुनिया ने कहा सानी है दर अपार। यूं तो अगली बार जैसा देखिए यूं तो हम शक्ल पैगंबर है वो बेशक, लेकिन कितनी बार पढ़ो यूं तो हम शक्ल भाई आवाज आ रही है आपको, यूं तो हम शक्ल पैगंबर है वो बेशक, लेकिन फिर बताओ यूं तो हम शक्ल पैगंबर है वो बेशक, लेकिन जंग के वक्त नजर आते हैं अकबर। जंग के वक्त नजर आते हैं अकबर, जंग के वक्त नजर आते हैं अकबर भाई, जंग के वक्त नजर आते हैं अकबर अब्बास, मंजिले सब्र में देखो तो ये सारे हैं हुसैन। मंजिले सब्र में देखो, दो शेर और पढ़ता हूँ इस सिलसिले के, अजीब कैफियत की शायरी है, आपकी समाजों की अदालत करता हूँ। मंजिले सब्र में देखो तो ये सारे हैं, गैर में हो तो 72 के 72, गैर में हो तो 72 के 72 बार। अपने हर बार को बहुत सुकून से शेर पढ़ूंगा, या इनको आपकी समाजों की अदालत करते हो कैसे सुनना चाहे आपको बहुत सुकून से पढ़ूंगा। अपने हर बार पे शब्बीर यही कहते हैं, अपने हर बार पे शब्बीर यही कहते थे, काश तुम देखते ये जंग का मंजर। अपने हर बार पे शब्बीर यही कहते हैं, अपने हर बार पे शब्बीर एक रूप पढ़ने में शब्बीर यही कहते थे, काश तुम देखते ये जंग का मंजर अब्बास, काश तुम देखते ये जंग का मंजर अब्बास। शेर मेरी नजर में बहुत अच्छा है, आपको इख्तियार है जैसे सुनना चाहे सुने, लेकिन आज तक ये अदाखाना का अपडेट हो या छोटी करवाना हो या
کبھی آؤ یا دہلی خانہ ہو یا لوہیا نگر تک، میرٹھ کے پورے خطے کے اندر کبھی ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہوا. اگر شعر بھی کچھ کم ہوا تو بات پوری کے لیے آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں اسی یقین کے ساتھ. مولانا صاحب آپ کو بھی شامل کرتا ہوں اسے. نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر. عجیب شان کے پیاسے سے کربلا والے اختیار میں پانی مگر اختیار ہے. تو عجیب کیفیت کا شعر آپ نے سنایا تو حسین کر دیا ہے کہ یہ تک پہنچنا چاہتا ہوں دو مسئلوں کا سہارا لیتا ہوں اور بات آگے بڑھاتا ہوں. ایک دور سے آپ بہت کم پڑھتا ہوں مطلب زبان سے آگے بھی آگے کرتا ہوں. مطلب خصوصی طور پر گزارش کرتا ہوں علی کے غیظ کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے. علی کے غیظ کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے حسین جنگ میں ہے صبر کو سنبھالے. علی کے غیظ کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے حسین جنگ میں ہے صبر کو سنبھالے ہوئے. جب مائک جہاں سے بھی آپریٹ ہو رہا ہے اس کو اتنا کر دیں کہ ہم لوگ کو مہاراج جیسے بھی پڑھائی دیں گے لیکن مولانا صاحب کو دشواری نہ ہو. مائک کا قانون یہ ہے کہ جب پڑھنے والے کو اپنی آواز کو آنے لگے تب وہ پرفیکٹ سیٹنگ مانی جاتی ہے. تو اس کو تھوڑا سا جہاں سے بھی آپریٹ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. اتنی دیر میں میں پڑھ کے بالکل پڑھوانا کرنا چاہتا ہوں. علی کے غیظ کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے حسین جنگ میں ہے صبر کو سنبھالے ہوئے. یہ مطلب گزارش کرتا ہوں ایک دو پڑھ دیں. علی کے غیظ کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے حسین جنگ میں ہے صبر کو سنبھالے ہوئے. مطلب گزارش کرتا ہوں دیکھو تو کریں گے تو جب میں یہاں پہ پڑھوں تو میں آواز کر دیں گے. چلے جب موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ سارے شیر ہیں زینب تمہارے پالے ہوئے. وہ سارے شیر ہیں زینب تمہارے پالے. عجیب شان کے پیاسے سے کربلا والے تھا اختیار میں پانی مگر پیا ہی نہیں. ایک عجیب کیفیت کا شعر اس شعر سے اور یہ سارا ثواب اسی شعر کی نظر ہو رہا ہے. اگر وہ شعر آپ نے نہ پڑھا ہوگا تو شاید یہ سفا نہ کرتا. چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے وہ سارے شیر ہیں زینب تمہارے پالے. غضب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں عباس. غضب کی پیاس میں بھی غضب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں عباس. کھڑے ہیں دھوپ میں پانی میں خاک. غضب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں.
صحابہ نے وقت اتنی بھی گزرائی پوچھے کہ اب آئے ہو تو اپنے حصے کا سوال چھوڑنے کو نہ لیتے ہیں اور تھوڑا سا وہ ماحول بھی ہو جائے گا تو بات کو ڈائریکٹ بیان کرنے کا معاملہ ہو جائے گا. میں گزارش کرتا ہوں مذہب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہے کھڑے ہیں دھوپ میں پانی کھڑے ہیں دھوپ میں پانی پہ خاک ڈالے ہوئے وہاں سے لائے ہیں اسلام کو بچا کے وہاں سے لائے ہیں. کہاں سے لائے ہیں؟ وہاں سے لائے ہیں اسلام کو بچا کے حسین جہاں پہ موت کو بھی زندگی کے نالے جان دیتے ہیں. کہیں کا ہی منظر ہو لکھنؤ کا ہو کراچی کا ہو اسلام آباد کا ہو حد یہ ہے کہ پارا چنار کا منظر ہے. کسی حسینی کو بے دردی کے ساتھ اگر دبا بھی کرا تو اسے اپنے گڑ گڑاتے نہیں. اس نے جو اپنی جان دی ہے تو حوصلے کے ساتھ دی ہے. کہیں آپ نے حسینی کو دبا کے وقت بھی شہادت کے وقت بھی گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہوگا. میں شعر پڑھتا ہوں. حسین والے جو ہنس ہنس کے جان دیتے ہیں یہ راستے علی اصغر کے ہیں نکالے ہوئے. میدان خالی نہ گئی. ضرب بے سیر کی میدان میں خالی نہ گئی. اس کے رخسار سے پھر فتح کی لالی نہ گئی. ضرب بے سیر کی میدان میں خالی نہ گئی. اس کے رخسار سے ایسا نہ لگے میری بات ختم ہو رہی ہے, ایسا لگے یہاں سے میری بات شروع ہو رہی ہے. ضرب بے سیر کی میدان میں خالی نہ گئی. اس کے رخسار سے پھر فتح کی لالی نہ گئی. کیسے سجاد کی تقریر کا دیتے وہ جواب بے زبانی کی ہنسی دل سے سنبھالی ہے. کیسے سجاد کی تقریر کا دیتے وہ درود پڑھنے میں ان کے بابا میدان میں خالی نہ گئی. اس کے رخسار سے پھر فتح کی لالی نہ گئی. کیسے سجاد کی تقریر کا دیتے وہ جواب بے زبانی کی ہنسی جن سے سنبھالی نہ گئی. خود لگائے تھے جو خیمے وہ ہٹائے خود بھی. میں اپنے شعر کا ذمہ دار ہوں, آپ کیسے سنتے ہیں آپ کا فائدہ ہے. خود لگائے. آج کی ہم نے یہ آخری گفتگو میں اس کا پڑھوں گا اور مولانا عابد رضا صاحب آپ کے حوالے ہوں گے اور ناظم صاحب آپ کے حوالے ہوں گے. خود لگائے تھے جو خیمے, خود لگائے تھے جو خیمے وہ ہٹائے خود ہی. بات زینب کی تھی عباس سے ٹالی.
اس زمان میں ہم ماشاءاللہ سے اچھے سے آپ کو میں کالونی میں مطلب انچارج ہے اس کا خاص ہونے کا بنا کہ پرچم میں حضرت عباس اٹھانا پرچم میں حضرت عباس اٹھانا ہوگا کہ نہر پہ جب میرے عباس کا جانا ہوگا نہر پہ جب میرے عباس کا جانا ہوگا فوج باطل کے لیے موت کا آنا ہوگا نہر پہ جب میرے عباس کا جانا ہوگا فوج باطل کے لیے موت کا آنا ہوگا چاہتے ہو کہ بنے بچے عزادار حسین چاہتے ہو کہ بنے بچے عزادار حسین نام عباس کا لکھ کے پلانا ہوگا لاکھ مجلس کرو خوش ہو نہیں سکتے عباس پہلے روٹے ہوئے بھائی کو منانا ہوگا لاکھ مجلس کرو خوش ہو نہیں سکتے عباس پہلے روٹے ہوئے بھائی کو منانا ہوگا کہ سامنا ہونا ہے مقتل میں علی اصغر سے سامنا ہونا ہے مقتل میں علی اصغر سے موت کو آج پسینے میں نہانا ہوگا ہونا ہے مقتل میں علی اصغر سے موت کو آج پسینے میں نہانا ہوگا اتنا آسان نہیں شبیر کا ہونا دانش اپنے بچوں کے جنازوں کو اٹھانا ہوگا اپنے بچوں کے جنازوں کو اٹھانا ہوگا آئیے حضرات بڑی ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل بیت ادیب اہل بیت عالم اہل بیت علی جناب اسلام مولانا عابد علی صاحب ہوتے ہیں کہ وہ اندر تشریف لے آئے اور اپنی پوری تقریر سے مومنین کے گروپ کو منور فرمائے آپ حضرات ان کا استقبال
ایسا نظامی آپ اور خدمت عالیہ میں خاص معاملہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ خالق کائنات کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، وہ پاک پروردگار کہ جس نے اپنے اس کلام کو پیغمبر کے سینے پر نازل کیا۔ یہ قرآن کریم کہ جس کی تلاوت کی جائے تو رحمت کے فرشتے نازل ہوں۔ یہ قرآن کریم جس زبان سے پڑھا جائے وہ زبان پاک ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کی جو دل کو صفا عطا کرتا ہے، دل کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، دل کو نورانی کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم جب ان آنکھوں کی روشنی قرآن کریم کے حروف پر پڑتی ہے تو روشنی کم نہیں ہوتی، بلکہ نور جب نور سے ٹکراتا ہے تو نور میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس قرآن کریم کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن، سلمان تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تمہارے لیے ضروری ہے قرآن پڑھنا۔ فَإِنَّ قِرَأَتُهُ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ، ماشاءاللہ صاحبان محترم تشریف فرما ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَالسَّتْرَةُ مِنَ النَّارِ، قرآن کریم کا پڑھنا دوزخ کی آگ کے مقابلے میں یہ سپر بن جاتا ہے۔ وَأَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ عذاب الہی سے مأمون رکھتا ہے، انسان عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی عجیب فلسفہ ہے کہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس قرآن کی تلاوت کرو گے کہ جو قرآن بولتا نہیں ہے، گفتگو نہیں کرتا ہے، خاموش قرآن ہے، قرآن صامت جسے کہا جاتا ہے، مگر اس کے اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ اگر تمہیں اولاد چاہیے تو قرآن کہتا ہے میں دوں گا، اگر تمہیں مال چاہیے تو قرآن کہتا ہے میں عطا کروں گا، تمہیں رزق کی زیادتی چاہیے تو میں عطا کروں گا، تمہیں عمر میں زیادتی چاہیے تو میں عطا کروں گا۔ عزیزان گرامی، جب قرآن صامت اتنے بڑے دعوے کر سکتا ہے کہ تمہیں مال کی ضرورت ہو تو میں دوں گا، اولاد کی ضرورت ہو تو میں دوں گا، رزق میں زیادتی کی ضرورت ہو تو میں دوں گا، تو جب قرآن صامت اتنی چیزیں عطا کر سکتا ہے تو اگر قرآن ناطق کسی کو 7 بیٹے عطا کر دے، اللہ نے اس قرآن کریم کو اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں وَيُكْتَبُ بِكُلِّ آیَةٍ ثواب مِنَّةَ شہید۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے، پورا قرآن نہیں، صرف ایک آیت کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب اگر بعض ہمارے جوان یا بعض بزرگ یہ کہیں کہ ہم تو قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ثواب سے محروم رہ جائیں گے، تو کائنات میں کوئی مسلمان ایسا ہے ہی نہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت پڑھنا نہ جانتا ہو۔
یعنی ہر انسان، ہر مسلمان کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جانتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر انسان قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. تو اب اس کا مطلب کہ اگر انسان پورے قرآن کو نہیں خالی بسم اللہ کی تلاوت کر رہا ہے تو حقیقت میں یہ بسم اللہ کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الماء، میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. تو خالی بسم اللہ نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ پورے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد تو ایک آیت کی تلاوت سے 100 شہیدوں کا ثواب. کس کی تلاوت؟ اس قرآن کریم کی جو قرآن صامت ہے، جو بول نہیں سکتا، جو گفتگو نہیں کر سکتا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن صامت کی ایک آیت کی تلاوت کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو پھر قرآن ناطق کے فضائل سننے کے بعد، قرآن ناطق کے فضائل بیان کرنے کے بعد کتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں وَيُعْطَى مِن كُلِّ سُورَةٍ حیات ثواب و حیات نبی. نبی فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک سورے کی تلاوت کرتا ہے، صرف ایک سورے کی تلاوت، تو پروردگار عالم اسے ایک نبی کی زندگی کا ثواب عطا کرتا ہے. دیکھیے نبی نے اپنے جملات میں قید نہیں کی کہ کون سا سورہ پڑھنا ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، یا مزمل کی تلاوت کرنی ہے، یا مدثر کی تلاوت کرنی ہے، یا سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، یا کسی اور سورے کی تلاوت کرنی ہے. یہ قید نہیں کی. چاہے آپ چھوٹا سورہ پڑھیں، چاہے بڑا سورہ پڑھیں، تو ایک نبی کی زندگی کا ثواب عطا کیا جائے گا. نہ ہی نبی نے فرمایا کہ فلاں نبی کی زندگی کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ بعض نبی کسی کی عمر جو ہے 63 سال ہے، کسی کی 300 سال ہے، کسی کی عمر جو ہے 1050 سال ہے، کوئی 2000 سال سے اوپر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ایک سورہ پڑھتا ہے تو اسے ایک نبی کی زندگی کا ثواب ملے گا. اب نبی نے اپنی زندگی میں خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھایا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو عمل خیر کی دعوت دی. تو کتنا بڑا عمل ہے ایک نبی کا. تو ایک سورہ پڑھنے سے نبی کی زندگی کا پورا ثواب آپ کو مل جائے گا. تو جب ایک قرآن صامت کے ایک سورے پڑھنے سے اتنا بڑا ثواب کہ ایک نبی کی زندگی کا ثواب، تو پھر قرآن ناطق کے فضائل پڑھنے کے بعد، قرآن ناطق کے فضائل سننے کے بعد اگر ہمیں جنت میسر ہو جائے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. سلام علیہ محمد پھر نبی فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ الرَّحْمَةَ. نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے، جو صاحب قرآن ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا. وَتَسْتَغْفِرُ الْمَلَائِكَةُ. نبی فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے اللہ کے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے توبہ کرتے ہیں. وَاشْتَاقَتْ إِلَيْهِ الْجَنَّةُ. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے جنت اس کی مشتاق رہتی ہے، جنت اس کی متمنی رہتی ہے. تو قرآن صامت پڑھنے سے تو جنت تو اس کی متمنی رہتی ہے، اس کی مشتاق رہتی ہے. تو پھر قرآن ناطق کے فضائل بیان کرنے کے بعد پھر جنت اس کی مشتاق کیوں نہیں رہے گی؟ تو آج دنیا اگر اعتراض کرے کہ یہ شیعوں کا تصویر ہے، بس عزیزان گرامی ہم فضائل ہم نے بیان نہیں کیے، یہ اللہ بیان کر رہا ہے. قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس میں علی کے فضائل بیان نہ کیے گئے.
تو جنت اس کی مشتاق رہتی ہے. پھر نبی فرماتے ہیں وَرِزَلُ الْمَوْلَى، آخری جملہ ارشاد فرمایا، نبی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا مولا اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو جس کا مولا اس سے راضی ہو جائے، ساری دنیا بھی اگر اس کی مخالف ہو جائے تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ اس کا مولا اس سے راضی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ثابت پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اہل بیت بھی راضی ہو جاتے ہیں، پیغمبر بھی راضی ہو جاتے ہیں. ایسا نگرامی میرے بزرگوں میں جواب، قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ صافات، سورہ یاسین کے فوراً بعد والا سورہ، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا احشروا الذین ظلموا. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کہے گا کہ ان ظالموں کو پکڑو، ان ظالموں کو گرفتار کرو. خالی ظالموں کو نہیں، احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جو ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں انہیں بھی گرفتار کرو. جو ظالم کے ظلم پر راضی رہنے والے ہیں انہیں بھی گرفتار کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ خالی ظالم گرفتار نہیں ہوگا، بلکہ جو ظالم کے ظلم پر راضی ہیں وہ بھی گرفتار کیے جائیں گے. اب جو دنیا کہتی ہے کہ یزید نے کچھ نہیں کیا، وہ بے گناہ تھا، وہ ظالم نہیں تھا، تو عزیزان گرامی جو بھی یزید کے اس عمل پر قیامت تک راضی ہے وہ بھی یزیدی کہلایا جائے گا، وہ بھی ظالم کے ساتھ ظالم کہلایا جائے گا. وہ ازواج انہیں گرفتار کرو کہ جو ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں، جو ان کے مشابہ ہیں. وما کانوا یعبدون من دون اللہ، انہیں بھی گرفتار کرو کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتے ہیں. دوسرے کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کیا کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے؟ کیا کسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ اگر فلاں صاحب نہ ہوتے تو میری روزی روٹی کیسے چلتی، فلاں صاحب نہ ہوتے تو میرا گھر کا خرچہ کیسے چلتا، فلاں صاحب نہ ہوتے تو میری زندگی کیسے چلتی. بندہ خدا جو اللہ اسے دے رہا ہے وہ تجھے بھی دیتا ہے، صرف لو لگا کے تو دے کہ وہ تجھے عطا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. جب جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار یہ فرعون تو اپنے کو خدا کہہ رہا ہے، اپنے کو خدا کہلوا رہا ہے اور تو اسے روزی دے رہا ہے، اسے سب کچھ دے رہا ہے، تو اللہ نے کیا کہا موسیٰ کیا میں بھی اس جیسا ہو جاؤں؟ کیا میں بھی اس جیسا ہو جاؤں؟ اور جب لوگ آئے فرعون کے پاس، جب دریا نیل میں پانی ختم ہو گیا تو آنے کے بعد فرعون سے کہا کہ اے ہمارے خدا پانی ختم ہو گیا ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی جاری کر دیجئے. فرعون کو معلوم تھا کہ میں جھوٹا خدا ہوں، فرعون کو معلوم تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، فرعون کو معلوم تھا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس نے کیا کہا؟ سب سے کہا کہ تم یہی رکو. سب کو روک دیا، خود صحرا میں گیا اور صحرا میں جانے کے بعد اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ پروردگار میں جانتا ہوں میں جھوٹا خدا ہوں. توجہ کریں، میں جھوٹا خدا ہوں، حقیقی مالک تو ہے، حقیقی پروردگار تو ہے. اے میرے معبود میں آخرت نہیں چاہتا، میں دنیا چاہتا ہوں. تو اس دریائے نیل میں پانی جاری کر دے، اس لیے کہ یہ میری طاقت سے باہر ہے. تو دعا کرنے والا کون ہے؟ فرعون کہ جو اپنے کو خدا کہلوا رہا ہے، مگر اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر میری بارگاہ میں گناہگار بندہ آ جائے تو میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہوں، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہوں. ادھر فرعون نے سر اٹھایا، ادھر دریائے نیل میں پانی جاری ہو گیا.
اب واپس پلٹا. اب جو لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں پانی جاری ہو گیا ہے تو سب کے سب سجدے میں گر گئے اور گرنے کے بعد کہا ہمارے خدا تیرا شکریہ کہ تو نے دریائے نیل میں پانی جاری کر دیا ہے. تو فرعون کو معلوم تھا کہ پانی جاری کرنے والا وہ معبود ہے, وہ حقیقی پروردگار ہے, میرے بس کا کوئی کام نہیں ہے. مگر کیونکہ پبلک کا مسئلہ تھا, لوگوں کا مسئلہ تھا, اپنے کو خدا کہلوا رہا تھا, ان کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ میں نے جاری نہیں کیا ورنہ اس کی پول کھل جاتی. بس عزیزان گرامی, یہی مسئلہ سماج اور معاشرے کا ہے. جو انسان اپنے غرور اور تکبر کو معاشرے اور سماج میں ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ کبھی اپنے کو جھکانا نہیں چاہتا. مگر یاد رکھیے نہ اللہ کو غرور پسند ہے نہ اللہ کو متکبر پسند ہے. اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم. اللہ کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان ظالموں کو پکڑا جائے گا جو ظالم کے مشابہ ہیں, جو ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتے ہیں. تو پروردگار کہتا ہے کہ ان سب کو پکڑ کے اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کس کو؟ ظالموں کو, ظالموں کا ساتھ دینے والے کو. اب جو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہاں ظالم سے مراد ہے کون؟ کیا ظالم سے مراد کسی کا قتل کرنے والا؟ کیا ظالم سے مراد یہ ہے کہ کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے والا؟ کیا ظالم سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے حق میں زیادتی کی؟ تو علماء نے لکھا کہ یہاں ظالم سے مراد ہے کہ جنہوں نے آل محمد پر ظلم ڈھایا. بڑی توجہ کیجیے گا کہ جنہوں نے آل محمد پہ ظلم ڈھایا انہیں قیامت میں گرفتار کر کے اونھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اب انسان خود سوچے کہ ہم نے اہل بیت پہ ظلم کیا کیا ہے, اہل بیت کے سلسلے میں ہم نے ظلم کیا کیا ہے. اہل بیت کے فضائل کو گھٹانا یہ بھی ظلم ہے, اہل بیت کے فضائل بیان نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے, اہل بیت کی شخصیت کو بیان نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے, اہل بیت کے حق کو غصب کرنا یہ بھی ظلم ہے. اور جو کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم چاہے کوئی بھی ہو, جو بھی اہل بیت پہ ظلم کیا گیا ہوگا ان ظالموں کو گرفتار کیا جائے گا. ایسا نہیں, یہ بھی ظلم کم نہیں ہے کہ نبی کی ایک بیٹی ہوتے ہوئے دنیا کہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھی. بھئی اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھی تو اللہ کا نبی تو کبھی بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا, بغیر وحی الہی کے نہیں بولتا. تو پھر عید مباہلہ میں جب مباہلے کے لیے پیغمبر گئے تو اگر اور بیٹی تھی تو نبی کیوں نہیں لے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ ہی تنہا وہ میری بیٹی ہے کہ جو کائنات کی بھی عزت ہے, آخرت کی بھی عزت ہے, تمام انبیاء کی عزت ہے. ایک صلوات محمد یہ قرآن آگے کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ جائیں, جنہوں نے نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, جنہوں نے عمل خیر کیے تھے, تیزی کے ساتھ یہ جنت کی طرف جائیں. اب قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, کیونکہ انہیں تو چاہنے کی, تیزی سے چلنے کی پرانی عادت تھی. لہذا جب یہ دروازے جنت کے قریب پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے میاں کہاں چلے؟ کیا فرشتوں ہم نے تو نماز کا جواب دے دیا ہے, روزے کا جواب دے دیا ہے, حج کا جواب دے دیا ہے, اب ہمیں جنت میں جانا ہے. تو فرشتے کہیں گے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, ابھی رکو, ابھی تم سے سوال کیا جائے گا. یہ کہیں گے کہ کس چیز کا سوال؟ نماز, روزہ, حج, عمل خیر, ہم نے سب جواب دے دی. اس آیت کے بارے میں جب
امام ابو حنیفہ کے پاس ان کا چاہنے والا جاتا ہے اور جانے کے بعد سوال کرتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ واقفون انما مسئولون، کہ ابھی میں روکو، اب ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ اللہ سوال کرے گا کھانے کے بارے میں، اللہ سوال کرے گا پینے کے بارے میں۔ یہ شخص آتا ہے چھٹے امام جعفر صادق حضرت کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ مولانا یہ جو آیت ہے واقفون انما مسئولون، ابھی میں روکو پینے ٹھہراؤ، اب ان سے سوال کیا جائے گا، تو مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں تو تو اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا تھا، تیرے پیر و مرشد نے کیا جواب دیا؟ کہ مولا اس نے تو کہا ہے کہ اللہ کھانے کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ پینے کے بارے میں سوال کرے گا، تو میرا مولا فرماتا ہے وہ اللہ ہی کیا ہے کہ جو کھلا کے سوال کرے؟ جو کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ ہی کیا ہے جو کھلا کے سوال کرے؟ کیا مولا پھر کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تو میرا امام فرماتا ہے نہ اللہ کھانے کے بارے میں سوال کرے گا، نہ پینے کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ ہم اہل بیت کی ولایت کا سوال کرے گا کہ ہماری ولایت رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے، اللہ ہماری ولایت کا سوال کرے گا۔ تو وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ وَمَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ۔ آگے کہتی ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ان سے کہے گا کہ جنہوں نے دنیا میں ظالموں کی مدد کی ہے، ظالموں کا ساتھ دیا، وَمَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ سب یہاں پھنسے ہوئے ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں، آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اگر قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد کرے گا تو یہ صرف آل محمد ہے کہ جن کے دلوں میں ان کی محبت ہوگی تو آل محمد انہی کی مدد و نصرت کریں گے، انہی کی مدد کریں گے، باقی کسی کی مدد نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، اب سوال یہ کہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے ولایت آل محمد۔ اگر ولایت آل محمد نہیں ہے، چاہے آپ کتنا اچھا عمل کرتے چلے جائیں، چاہے ایک پہاڑ سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، مگر آپ کا کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ جب چوتھے امام زین العابدین حضرت ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے اور اتنی طولانی نماز پڑھے، اتنے طولانی سجدے کرے کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی کمر خشک ہو جائے، اگر اس کے دل میں ہم آل محمد کی محبت نہیں ہے تو نہ اسے طواف فائدہ پہنچائے گا، نہ طولانی سجدہ فائدہ پہنچائے گا، نہ اسے یہ نماز فائدہ پہنچائے گی۔ آگے بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت کیا ہے، ہمیں عمل خیر کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ لوگ تو کر ہی رہے ہیں، کچھ لوگ تو پڑھ ہی رہے ہیں، ان کا ثواب ہمیں مل جائے گا، مگر یاد رکھیے ثواب آپ کو جب ہی تو ملے گا نا جب عمل مکمل ہو۔ اگر عمل ناقص ہے تو ثواب کیسا؟ جس نماز میں آل محمد پہ صلوات نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے۔ نماز نہیں ہے۔ اچھا ظاہری اعتبار سے تو کہا جائے گا نماز، لفظ نماز جو ہے ثابت آئے گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، سجدہ کیا، رکوع کیا، تو اس کے اوپر جو ہے ثابت آئے گا کہ یہ نماز ہے۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ جو نماز بغیر روح ولایت علی کے ہو وہ نماز نہیں ہے۔ بالکل آسان سے میں مثال دیتا ہوں،
آپ نے بقرعید پر جو ہے بکرا خریدا، کسی نے 70,000 کا، کسی نے 80,000 کا، کسی نے 1,00,000 کا. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ 1,00,000 کا خریدیں گے تو لوگ کہیں گے فلاں صاحب نے جو ہے 1,00,000 کا خریدا تو کچھ نام بھی پیدا ہوگا معاشرے سماج میں، یہ کہا جائے گا آپ فلاں صاحب بڑے مالدار ہے، 1,00,000 کا جو ہے بکرا خریدا ہے. لیکن خریدا کس چیز کے لیے؟ بقرعید کے لیے، عید قربا کے لیے. لیکن اگر ایک دن پہلے بکرے کی روح نکل جائے تو اس کی تو بیچاری قربانی ہو گئی نا. تو جو کہتے ہیں بھائی اس کی تو قربانی ہو گئی، یہ تو 1,00,000 کا بکرا لایا تھا، قربانی کرنے کے لیے خود ہی قربان ہو گیا. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا اس بکرے کو عید قربان کے دن قربان کیا جا سکتا ہے؟ اگر انسان صاحب فہم ہے تو فوراً یہ کہے گا کہ نہیں یہ مردار ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے. تو لیکن آپ بکرے کو بیل نہیں کہیں گے، آپ بکرے کو اونٹ نہیں کہیں گے، بکرا بکرا رہے گا. لیکن ایسا گرامی جب تک اس میں روح نہیں ہے اس وقت تک اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، مگر اس کا نام آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے جب روح نہیں ہوگی تو نام چینج نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے چاہے کتنی نمازیں پڑھی جائے، جب تک علی کی ولایت کی روح نہیں پائی جائے گی تو حقیقی نماز نہیں ہو سکتی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب. نبی نے فرمایا کہ ہر انسان کے نام عمل کا آغاز علی کی محبت ہے. اگر اس کے نام عمل میں علی کی محبت نہیں ہے تو چاہے کتنا نام عمل بھرا ہو مگر اس کی کوئی قیمت نہیں. لیکن اگر علی کی محبت ہے تو علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اب انسان یہ نہ سوچے کہ ہمارے دل میں تو علی کی محبت ہے، ہمارے دل میں تو آل محمد کی محبت ہے، ہمیں عمل نیک کرنے کی ضرورت کیا ہے. مگر یاد رکھیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب آپ سے چاہتا ہے آپ اس پر عمل کرتے نظر آئیں. آپ اس کے اوپر عمل کرتے نظر آئیں. ورنہ تو دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں آج دعوی محبت کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، ہم اہل بیت کے شیدائی ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. مگر آپ انصاف سے بتائیے ماشاءاللہ صاحبان نے موقع تشریف فرمائے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے انسان کے جوف میں، انسان کے بدن میں ایک دل بنایا. کتنے؟ ایک دل بنایا. دو دل تو کسی کے نہیں ہے نا، اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے. آپ دنیا میں سن رہے ہیں مسلمانوں کا نعرہ، آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کو بھی چاہتے ہیں ان کو بھی چاہتے ہیں، ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ نے دل تو ایک ہی بنایا ہے نا. یا تو ظالم سے محبت کر لی جائے یا مظلوم سے محبت کر لی جائے. بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ظالم سے بھی محبت کا دعویٰ کریں، مظلوم سے بھی محبت کا دعویٰ کریں، کیونکہ قرآن کریم نے صاف اعلان کیا اللہ نے ایک دل بنایا ہے، دو دل نہیں بنائے. اب اگر انسان یہ دعوی محبت کر رہا ہے تو دعوی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو ایسا بناؤ کہ جیسا اہل بیت چاہتے ہیں. جب تم راستہ چلو تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم حسین والے ہو، تم علی والے ہو. دیکھنے والا دیکھ کر کہے یہ جانے والا حسین ہی لگتا ہے یا علی والا لگتا ہے.
اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، فَفَتَقَ مِنْهُ نُورُ عَلِي، اس کے بعد اللہ نے میرے نور سے علی کے نور کو خلق کیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ نہ علی مجھ سے الگ ہے، نہ میں علی سے الگ ہوں، جو میری حقیقت ہے وہی علی کی حقیقت ہے، جو علی کی حقیقت ہے وہی میری حقیقت ہے۔ ہم دیکھنے میں دو ہیں مگر صورت میں ایک ہے، صورت الگ الگ ہے، سیرت ایک ہے، شخصیتیں دو ہیں، کردار ایک ہے، پھول دو ہیں، خوشبو ایک ہے، کتابیں دو ہیں، مضمون ایک ہے، جناب دو ہیں، روشنی ایک ہے، فرق صرف اتنا ہے، ایک آفتاب نبوت ہے تو دوسرا مہتاب امامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں ثم خلق العرش، اللہ نے اس کے بعد ہمارے نور سے عرش کو خلق کیا، ثم اللوح ثم القلم ثم ضوء النہار، اس کے بعد اللہ نے قلم کو خلق کیا ہمارے نور سے۔ یہ دن کا اجالا ہمارے نور کی وجہ سے ہے۔ نحن الاولون نحن الاخرون، نبی فرماتے ہیں ہم ہیں سب سے پہلے اول، جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اللہ کی ذات تھی یا ہماری ذات تھی، ہم اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، ہم اللہ کا سجدہ کر رہے تھے، ہم اللہ کا رکوع انجام دے رہے تھے، ہم تھے جو اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، ہمارے ذریعے اللہ پہچانا گیا، ہمارے ذریعے اللہ کی معرفت ہوئی، ہمارے ذریعے اللہ کی پہچان ہوئی۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں نحن الاولون، ہم تھے سب سے پہلے، نہ فرشتوں کا وجود تھا، نہ آسمان کا وجود تھا، نہ زمین کا وجود تھا، نہ دریاؤں میں روانی تھی، نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ گلیوں میں جگت تھی، نہ ہواؤں میں روانی تھی، نہ بلند پہاڑ تھے، اور کون تھا؟ یہ ہمارا وجود تھا۔ ہم نے فرشتوں کو تسبیح کرنا سکھایا، ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرنا سکھایا، ہم نے فرشتوں کو رکوع کرنا سکھایا، ہم نے فرشتوں کو قیام کرنا سکھایا۔ اور اس کے بعد نبی فرماتے ہیں نحن الاخرون، ہم ہیں جو سب سے آخر میں رہیں گے۔ اور کہہ رہا ہے اللہ کا نبی، جب ساری دنیا متلاشی ہو جائے گی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ فرشتے، یہ دریا کی مچھلیاں سب کے سب ختم ہو جائیں گی، تو نبی فرماتے ہیں نحن الاخرون، ہم آخر میں ہم رہیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے یہ سب کے سب متلاشی ہو جائیں گے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ نہیں مریں گے کہ جنہیں اللہ چاہے، وہ فنا نہیں ہوں گے کہ جنہیں اللہ چاہے۔ تو اب اللہ کنہیں چاہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ عمل تو وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، یا اللہ کی ذات رہے گی، یا چھوٹا معصوم کی ذات رہے گی۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ، نحن خاصۃ اللہ، نحن امین اللہ، نبی فرماتے ہیں کہ ہم ہیں اللہ کی حجت، ہم ہیں اللہ کے خاصہ، ہم ہیں اللہ کے امین۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ نبی فرماتے ہیں مولا کائنات کے لیے کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ ماشاءاللہ تمام حدیث آپ کو یاد، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ جب کسی نے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ سے سوال کیا کہ یعنی یہ کیسے ہو جائے گا، چہرہ ہم آپ کا دیکھیں، عبادت اللہ کی ہو جائے، محبت آپ سے کریں، عبادت اللہ کی ہو جائے، ذکر آپ کا کریں، عبادت اللہ کی ہو جائے۔ تو مولا کائنات نے کتنا بہترین جملہ ارشاد فرمایا
مولا فرماتے ہیں کہ اگر تو میرا چہرہ رکھ کے اپنے ذہن میں میرا ذکر کرے گا تو عبادت میری ہوگی. توجہ کریں, عبادت میری ہوگی, لیکن یاد رکھ میرا چہرہ میرا نہیں ہے, میری زبان میری نہیں ہے, میرے کان میرے نہیں ہیں, اس لیے کہ میرا چہرہ وجہ اللہ ہے, میری زبان لسان اللہ ہے, میرے کان رسول اللہ ہے. نظر میرے چہرے پہ کرے گا عبادت اللہ کی ہوگی, ذکر میرا کرے گا عبادت اللہ کی ہوگی, محبت مجھ سے کرے گا عبادت اللہ کی ہوگی. محمد والا لیکن ایسا نہیں کرنا میرے دوستوں کو میرا جواب. پروردگار عالم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت واجب کی. خالی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی معصوم ایک معصوم سے محبت کر لیں اور باقی 11 اور 13 کو چھوڑ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ لازمی ہے کہ آپ اگر پہلے کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں تو آخری کی ولایت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 4 اماموں کو مانیں باقی کو چھوڑ دیں, 6 کو مانیں اور 6 کو چھوڑ دیں. نہیں, 12 اثنا عشر ان کو جو ہے تسلیم کرنا پڑے گا, جبھی آپ کی ولایت مکمل ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے شرط ہے, نماز 15 سال کا لڑکا اور 9 سال کی, دیکھیں آخری بات ہے, 9 سال کی لڑکی پر واجب. اگر مولوی صاحب نے لے کے پہنچے 13 سال کے بچے کے بعد چل رہے نماز پڑھ واجب کی نیت سے, تو کیا اس کی واجب کی نیت سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو. یا مثلا روزہ رکھنا ہے تو روزہ کب واجب ہے؟ جب انسان صحتیاب ہو. اگر انسان بیمار پڑا ہوا ہے اور کوئی ساتھ لے کے پہنچے چل رہے روزہ رکھ لے تو روزہ نہیں ہوگا. یا اسی طریقے سے انسان کے اوپر حج کا واجب ہے جب انسان مستطیع ہو جائے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ حج سے واپس آنے کے بعد فقیر نہ بنے. جو کریں مانگ کے حج پہ جانا انسان کو مستطیع نہیں کرتا ہے. آپ کے پاس خود اتنا ہو کہ آپ مستطیع ہو جائیں. کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط ہے, شریعت نے رخصت عطا کی ہے, اجازت دی ہے کہ جب تک 15 سال کا بچہ نہیں ہوگا, لڑکا نہیں ہوگا, وہ واجب کی نیت سے نماز نہیں پڑھ سکتا. 9 سال کی لڑکی نہیں ہوگی, وہ واجب کی نیت سے نماز نہیں پڑھ سکتی. انسان صحتیاب نہیں ہوگا تو روزہ نہیں رکھ سکتا, صحتیاب ہوگا تو روزہ رکھے گا, مستطیع ہوگا تو حج کرے گا, اگر مستطیع نہیں ہے تو حج اس کے اوپر واجب نہیں ہے. بس عزیزان گرامی, شریعت کی طرف سے ان چیزوں میں اجازت ہے, رخصت ہے. اگر بیمار ہے تو جب صحتیاب ہو جائے تو روزہ رکھے, جب مستطیع ہو جائے تو حج کرے. مگر ولایت آل محمد وہ ہے کہ جس میں عمر کی قید نہیں ہے. جس میں عمر کی قید نہیں ہے. ادھر بچے نے دنیا میں قدم رکھا, ادھر ماں نے کہنا شروع کیا بیٹا کو اللہ ایک ہے, بیٹا 5 ہے, امام 12 ہے, معصوم 14 ہے. تو یہی تو ولایت حقیقی ہے کہ جب بچہ بچپنے میں سیکھتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد بھی بھولتا نہیں ہے. محمد لیکن ایسا اگرامی میں دوستوں کو میں چلا آل محمد کے جو فضائل اور کمالات ہیں ان کا احسان نہیں کیا جا سکتا, مگر ظالموں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. ظلم شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے
شام سے دکھیا زینب چھپی آتی، کوئی آئے یا نہ آئے مگر جنت البقیع سے شکستہ پہلو چلی آتی ہے۔ جب ذاکر مسائل بیان کرتا ہے گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں، تو زینب اماں سے کہتی ہے اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ ہائے زینب فرماتی ہے میری بیٹی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں۔ زینب کہتی ہے اماں جب یہ سب روتے ہیں تو کیا کوئی نے تماچے نہیں لگاتا؟ کیا انہیں کوئی تازیانے نہیں مارتا؟ اے اماں جب میں رونا چاہتی تھی میرے تازیانے لگائے گئے، میرے درے لگائے گئے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ سے بلند ہوئی اور ایسی ہم میں نہ روائے سوائے ہم یا مسلم میں کر رہا ہے۔ ابھی چہلم گزرا جب یزید نے امام سجاد کو بلایا ہے، بلانے کے بعد امام سجاد سے یزید کہتا ہے اے سید سجاد تم 3 باتیں پیش کرو، میں تمہاری 3 باتوں کو قبول کروں گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں یزید کیا تو میری 3 باتیں قبول کرے گا؟ یزید کہتے ہیں ہاں سید سجاد میں قبول کروں گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں یزید میری پہلی بات یہ ہے کہ ایک بار مجھے میرے بابا کا سر دکھا دے، بڑی مدت سے میں نے اپنے بابا کا سر نہیں دیکھا۔ یزید کہتا سید سجاد تمہیں تمہارے بابا کا سر نہیں دیا جا سکتا، بس یہ جملہ سننا تھا کہ امام سجاد نے اپنے بندے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد آواز دی اے میرے مظلوم بابا، اے میرے پیاسے بابا۔ بابا یزید منع کرتا ہے آپ کے چہرہ انور کی زیارت کے لیے، لیکن بابا میری آگوش میں آ جائیے۔ جیسے سجاد نے یہ جملہ کہا ارے حسین کا سر ہوا میں لہراتا نظر آیا، ایک مرتبہ سجاد نے ہاتھوں کو بڑھایا، ارے سر حسین ہاتھوں میں آیا۔ امام سجاد نے منہ پہ منہ رکھ کے کہا اے میرے مظلوم بابا، ارے سب کچھ اجڑ گیا بابا۔ اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں یزید میری دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دے۔ یزید کہتا ہے سید سجاد لوٹا ہوا سامان تو واپس نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بدلے تم درہم و دینار لے لو۔ امام سجاد فرماتے یزید مجھے تیرے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بابا کا لاشا ارے دیکھو کفن بنا رہا، میری بہن سکینہ ارے زندان شام کے اندھیرے میں بغیر کفن کے دفن ہو گئی، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں یزید میری تیسری بات یہ ہے اگر تم میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھے ایک ایسا امین آدمی دے دے جو میرے اہل بیت کو مدینہ پہنچا دے۔ یزید کہتا ہے سید سجاد گھبراؤ نہیں، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم بیویوں کی ڈھارس ہو، جب بھی بیویوں پہ مصیبت پڑتی تھی تو تمہیں ڈھارس بناتی تھی۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سید سجاد
دیا، حکم دیا ہتھکڑیاں کاٹ دی جائیں، بیڑیاں کاٹ دی جائیں۔ امام سجاد فرماتے یزید میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ عزیزو سید سجاد زندان کی طرف چلے، ہائے زینب بھتیجے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب تو زینب کی نظر پڑی، دیکھا میرا سید سجاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب بڑھتے محبت سے بھی بڑھ گئی، ایک مرتبہ بشار دیا سید سجاد طرف کے کہتے اے بھوپی اماں ارے ذرا ایسا دبائیے۔ بھوپی اماں میرے بازو زخمی ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ ہتھکڑیاں نہیں ہیں، بیڑیاں نہیں ہیں۔ سوال کیا میرے لال ہتھکڑیاں کہاں گئی، بیڑیاں کہاں گئی؟ امام سجاد فرماتے بھوپی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا، کہا ہے چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ میرے لال تم نے کیا کہا؟ کہا بھوپی اماں میں نے کہا ہے کہ میں بھوپی اماں سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جیسے یہ جملہ سید سجاد نے کہا زینب کا دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ طرف کے کہتے میرے لال ارے جا کے یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے وارثوں کا ماتم کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا سے آپ کی آواز سے بلند ہوئی۔ خدا کی سلم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیز و تاریخ یہ کہتے ہیں مکان خالی کرایا گیا، شام کی عورتیں پرسے کے لیے آنے لگی، سرائے شہداء آنے لگے۔ قاسم کا سر آیا، ام فرما نے بڑھ کے دیا، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے بڑھ کے لیا، عزیزان گرامی عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے پڑھ کے لیا، جب علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا آگے بڑھی، ارے منہ پہ منہ رکھ کے ام لیلا کہتی ہے اے میرے جان سے اکبر، یہ ماں تیری جان سی صورت پہ نثار۔ عزیز و حسین کا سر آیا، زینب نے پڑھ کے لیا، اولاد والوں تصور شرط ہے، آخر میں دو ننے ننے سر آئے جن کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک شام کی عورت کھڑے ہو کے کہتی ہے اے بیویوں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ بس ایک مرتبہ زینب طرف کے کہتے بی بی ایسا مت کہہ، میں ان کی ماں زندہ ہوں لیکن انصاف سے بتا کہ میں اپنے ماں جائے کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں۔ عزیزوں اس کے بعد زینب نے گٹھڑی کو کھولا، زینب نے گٹھڑی کو کھولا، چادروں کو نکالا، ام لیلا یہ تمہاری چادر ہے، رباب یہ تمہاری چادر ہے، ام فرما یہ تمہاری چادر ہے۔ جب زینب سب کی چادریں دے چکی، اللہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سلامت رکھے، ہاں ایک چھوٹی سی چادر بچی جس کے گوشے پہ لکھا تھا سکینہ بنت حسین۔ اے زینب نے اس چادر کو لیا، زندان کے اندھیرے میں گئی، اب اے سکینہ پہ ڈال کے کہا اے میری لاڈلی کیا مدینے نہیں چھوڑو گی؟ ارے قبر سکینہ سے آواز آئی ہوگی اے بھوپی اماں، ارے خدا حافظ، سمرہ کو میرا سلام کہنا، سمرہ سے کہہ دینا سمرہ تو نے بڑا اچھا کیا کہ تم کربلا